بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، صحیح بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ کر اذان کہی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کی۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صف میں قیام فرمایا۔ جب نمازیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو دستک دینے لگے، اس غرض سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبردار ہو جائے، کیونکہ ان کی عادت تھی نماز میں کسی طرف توجہ نہ کرتے تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک کی آواز سنی تو گوشہ چشم سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لہذا پیچھے ہٹنے کا قصد کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا کہ اپنی ہی جگہ پر قائم رہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اس نوازش پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امامت کا حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پیچھے ہٹ کر صف میں کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، جب میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانے تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف مشہور اور بڑے صحابہ میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں بائیں جانب انصار کے 2 کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ میری کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چاچا جان، تم ابو جہل کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں، تمہیں کیا غرض ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میں اس سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ وہ مر جائے یا میں خود مر جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
مجھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی سوال کیا۔ جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً ابو جہل میدان میں مجھے دوڑتا ہوا نظر آ گیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلواریں چلانا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ پیارے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ تھی جو اپنی بہن حضرت زینب سے 3 برس بعد پیدا ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 برس کی تھی، اور بعض نے حضرت رقیہ کو حضرت زینب سے بڑی بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ حضرت زینب سے چھوٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جس کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ ابو لہب نے کہا، میری ملاقات تم سے حرام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں بھائیوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ کا خاوند مسلمان ہو گیا، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے عرصہ ہوا ہو چکا تھا، اور حضرت رقیہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ سے بڑی کون تھی۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ ام کلثوم بڑی تھیں، اور عتیبہ بن ابو لہب سے نکاح ہوا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت یدا کے نازل ہونے پر طلاق کی نوبت آئی تو ان کے خاوند عتبہ نے طلاق دے دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نہایت گستاخی و بے ادبی سے پیش آیا، اور نامناسب الفاظ بھی زبان سے نکالے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گئے اور کہا کہ اس بد دعا سے تجھے خلاصی نہیں ملنے والی۔ چنانچہ عتبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا، اور اس کا باپ ابو لہب باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی فکر ہے۔ قافلہ کا سارا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلا سا بنا کر اس پر عتبہ کو سلایا، اور قافلہ کے تمام آدمی چاروں طرف سو گئے، اور رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے۔ اس کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ کر عتبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا،
اس نے ایک آواز دی مگر ساتھ ہی اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو چکا تھا اور یہ قصہ پہلے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال حضرت راقیہ اور حضرت ام کلثوم کے پہلے شوہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے اور دوسرے کے ساتھ یہ عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔